لاہور کی ایک ایسی حویلی جہاں 200 سال سے وقت بدلتا رہا، حکومتیں بدلتی رہیں، مگر یا حسین کی صدا آج بھی ویسے ہی گونجتی ہے، اور وہ ہے لاہور کی تاریخی نثار حویلی۔ اندرون شہر میں واقع نثار حویلی تقریباً 250 سال پرانی عمارت تصور کی جاتی ہے۔ اس کی اصل پہچان اس کا منفرد طرز تعمیر ہے۔ لکڑی کے نفیس جھروکے، رنگین شیشوں والی کھڑکیاں، کشادہ صحن اور باریک نقش و نگار آج بھی اس دور کے فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ حویلی صرف ایک رہائش گاہ نہیں تھی، بلکہ یہاں ادبی اور مذہبی نشستیں بھی منعقد ہوتی تھیں۔ رات کے وقت جب تیل کے چراغ روشن ہوتے تو حویلی کا ہر گوشہ روشنی سے جگمگا اٹھتا تھا، اور شہر کے معززین یہاں جمع ہوتے تھے۔ نثار حویلی اندرون لاہور کے موچی گیٹ میں واقع ہے۔ یہ عالیشان حویلی مبارک حویلی کا ہی حصہ ہے۔ نثار حویلی کو لاہور میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس کی جائے آغاز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہر سال 9 محرم کی شب یہاں مجلس عزا منعقد ہوتی ہے، جس کے بعد مرکزی شبیہ ذوالجناح کا جلوس یہیں سے برآمد ہوتا ہے۔ یہ روایت تقریباً 200 سال سے مسلسل جاری ہے۔ نثار حویلی کا نام نواب نثار علی خان قزلباش کے نام پر رکھا گیا، جن کا خاندان لاہور میں عزاداری کی اس روایت کا اہم امین رہا ہے۔ یہ صرف شیعہ برادری ہی نہیں بلکہ اہل سنت کے لیے بھی احترام کا مرکز رہی ہے۔ تقسیم ہند سے قبل ہندو اور سکھ برادری بھی یہاں منعقد ہونے والی مجالس اور سبیلوں میں شرکت کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نثار حویلی کو لاہور میں مذہبی ہم آہنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لاہور کے مرکزی عاشورہ جلوس کی ایک حیرت انگیز خصوصیت یہ ہے کہ اس کا بنیادی راستہ گزشتہ 2 صدیوں سے تبدیل نہیں ہوا۔ جلوس نثار حویلی سے شروع ہو کر مبارک حویلی، محلہ چہل بیویاں، کشمیری بازار، سنہری مسجد، بھاٹی چوک سے گزرتا ہوا آخر کار کربلا گام شاہ پہنچتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق لاہور کے اس مرکزی جلوس کی ابتدا ایک بزرگ سید غلام علی شاہ سے منسوب کی جاتی ہے، جو یا حسین کی صداؤں کے ساتھ عزاداری کرتے ہوئے گام شاہ سے موچی گیٹ تک پہنچتے تھے۔ بعد ازاں قزلباش خاندان نے اس روایت کو باقاعدہ مرکزی شبیہ ذوالجناح جلوس کی شکل دی، جو آج بھی پوری شان و عقیدت کے ساتھ جاری ہے۔ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی شبیہ ذوالجناح جلوس لاہور کا قدیم ترین اور عاشورہ کا سب سے بڑا جلوس سمجھا جاتا ہے۔ وقت بدل گیا، لوگ بدل گئے، مگر یہ دونوں حویلیاں آج بھی خاموشی سے لاہور کی تاریخ کی نگہبان بنی کھڑی ہیں۔ آج بھی اس کی ہر اینٹ میں تاریخ اور مذہب کا مضبوط سیمنٹ موجود ہے، جو اسے صدیوں سے کھڑے رکھے ہے۔ کربلا گام شاہ جو ہے لاہور کی قدیمی بارگاہ ہے، اور یہ اس کی تاریخ تقریباً 200 سال پرانی ہے۔ سید غلام علی شاہ المعروف بابا گام شاہ عاشق اہل بیت تھے، اور یہاں کشمیر سے وہ یہاں پہ ہجرت کر کے لاہور میں آئے، اور یہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہے ڈیرا بنایا، اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ ذکر آل محمد کرتے تھے۔ راجہ رنجیت سنگھ نے جو ہے نقص امن کے خطرے کے پیش نظر ان کو جو ہے منع کیا کہ آپ یہ جو تعزیہ داری کرتے ہیں یہ نہ کیا کریں، تاکہ یہاں پہ کوئی فرقہ وارانہ فسادات نہ ہوں۔ تو بابا جی نے کہا کہ آپ کے گرو کے بیٹے جب قتل ہوئے تو آپ ان کی یاد جو ہے وہ ابھی تک مناتے ہیں، لیکن میرے جو گرو ہے حسین، ان کا پورا کنبہ جو ہے وہ شہید ہو گیا، تو میں ان کی یاد کو منانے سے رک نہیں سکتا، تو میں اس اپنے مشن کو جاری رکھوں گا۔
اسی اس کے اوپر جو ہے رنجیت سنگھ نے ان کو گرفتار کر کے شاہی قلعے میں قید کر دیا. تو رنجیت سنگھ کو اسی رات جو ہے ایک خواب آیا ڈراؤنا، جس کی وجہ سے وہ ڈر گیا، اور صبح اس نے اپنے مشیروں کو بلا کے کہا کہ میرے سے لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو بابا جی کو جو ہے نا بلا کے اسے معافی مانگی ان سے، اور ان کو باعزت جو ہے وہ رہا کیا، اور ان کو کہا کہ آپ جس طرح چاہے اپنا جو ہے نا وہ ذکر کرتے رہے، ہم آپ کو منع نہیں کرتے. قزلباش فیملی جب لاہور میں آئی تو ان کو بابا سید غلام علی شاہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ یہاں پہ عزاداری کرتے تھے، اور ان کے تمام واقعات اور حالات کو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس جگہ کو یہاں پہ مسجد امام باقر کی تعمیر کی اور اس کو وقف کیا اور عزاداری کی بنیاد رکھی، اور جس راستے سے وہ تعزیہ لے کے جاتے تھے اس راستے پہ شبیہ ذوالجناح کے جلوس کی بنیاد رکھی. قزلباش خاندان تب سے پیڑھی در پیڑھی اس مقدس جگہ کے متولیان کے فرائض سر انجام دے رہا ہے. کربلا گام شاہ کے اسی صحن میں ایک کمرہ موجود ہے جہاں آج بھی قزلباش خاندان کے تمام متولیان کی تصاویر آویزاں ہیں، اور اسی کمرے میں سنگ مرمر سے بنی ہوئی متولی چہارم نواب مظفر علی خان قزلباش کی قبر بھی موجود ہے. شہر لاہور میں سب سے پہلے شبیہ ذوالجناح کے تاریخی جلوس کی ابتدا بھی قزلباش خاندان نے ہی کی، جس کی ابتدا 19ویں صدی میں نواب نثار علی خان قزلباش کے نام سے منسوب اندرون لاہور میں موجود نثار حویلی سے ہوئی. بھاٹی گیٹ سے چند قدموں کی مسافت پر کربلا گام شاہ کی قدیمی عمارت کا داخلی راستہ ایک دیو ہیکل قدیمی دروازے سے شروع ہوتا ہے، جس کے ماتھے پر ایک پرانی تختی موجود ہے جس پر لکھا ہے دروازہ کربلا گام شاہ باہتمام نواب نثار علی خان قزلباش سن 1354 ہجری. محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی یہاں شیعان اہل بیت علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور دن رات خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مصائب کے لیے مجالس منعقد کی جاتی ہیں. داخلی دروازے سے اندر کی جانب تقریباً 600 میٹر کا پختہ روڈ موجود ہے، جو کہ مشن اہل بیت علیہ السلام کے دنوں میں ہائی الرٹ سیکیورٹی سے گھرا رہتا ہے. یہ روڈ آگے چل کر کربلا گام شاہ کے مرکزی اور دوسرے تاریخی دروازے کے ساتھ جا ملتا ہے. 9ویں محرم الحرام کی رات 10:30 بجے نثار حویلی سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس بھی اندرون کی تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا انہی 2 دروازوں سے داخل ہو کر کربلا گام شاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے.